برادران اسلام، ابتدان میں نے سورہ مومن کی آیت نمبر 28 آپ کے سامنے ریسائٹ کی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر مومنوں کی مختلف صفات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ مومن جو بھی ہوتا ہے اس کے اندر ہمت اور حوصلہ کافی زیادہ ہوتا ہے۔ اعمال کو اپنانے کے لیے بھی ہمت اور حوصلہ چاہیے ہوتا ہے۔ کسی بھی کام کو سر انجام دینے کے لیے ہر انسان کے اندر ہمت اور حوصلے کا ہونا ضروری ہے۔ عزیمتن جمع عزائمن کی بنتی ہے، اسی طرح ہمتن کی جمع ہممن بنتی ہے۔ ان کا معنی بنتا ہے عزم و ہمت۔ اسی طرح العزم بھی عربی کا لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے پختہ ارادہ کرنا، تہیہ کرنا یا برداشت کرنا یا صبر و تحمل کو اختیار کرنا۔ عربی کے اندر ایک ضرب المثل مشہور ہے کہ مالی ان کا عزم، مجھے تمہاری جدائی کسی حال میں بھی برداشت نہیں ہے۔ یہ جملہ اس وقت بولا جاتا ہے جب کسی چیز کے بغیر انسان کا زندہ رہنا مشکل ہو جائے، کسی سے کوئی الفت ہو جانا، کسی سے کسی قسم کا پیار ہو جانا، اور اگر پیار اللہ کی رضا کی خاطر ہو تو یہ تو دین بن جاتا ہے، یہ تو باعث اجر و ثواب بن جاتا ہے۔ جتنے بھی انبیاء گزرے، جتنے بھی رسل آئے ہیں نا، ان کے اندر ہمت اور حوصلہ کمال کا تھا۔ لوگوں کے رویوں کو برداشت کرنے کے لیے ہمت اور حوصلہ چاہیے ہوتا ہے۔ ہر رسول کے اندر یہ موجود تھا۔ لوگوں کے طعنے تشنیوں کو سننے کے لیے، ان کے گالی گلوچ سب و شتم کو برداشت کرنے کے لیے ہر انسان کے اندر اللہ نے یہ صفت رکھی ہے۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو آپ کو بھی اسی صفت کو اپنانے کی تعلیم دی گی۔ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، اللہ رب العزت سورہ احقاف کی آیت نمبر 35 ہے اور فرما رہے ہیں اپنے محبوب پیغمبر کو کہ صبر کیجئے، ہمت رکھیے، حوصلہ رکھیے۔ جس طرح آپ سے پہلے کتنے رسول، کتنے انبیاء گزرے، ان کے اندر بھی یہ صفت موجود تھی۔ محترم بھائیو، ہر عمل سے پہلے انسان کے اندر ہمت اور حوصلے کا ہونا ضروری ہے۔ ذرا دیکھیے نا، ادھر لقمان حکیم ہیں اور وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، اور نصیحت کے اندر بھی ہمت اور حوصلے کی تعلیم دیتے ہیں۔ یا بنیا اقیم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز کو قائم کرنا، نماز کا اہتمام کرنا، نماز کو کبھی نہ چھوڑنا۔ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، اور جتنے بھی نیکی کے کام ہیں ان کا حکم دیتے رہنا۔ وَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور جتنے بھی برائی کے کام ہیں، فحش قسم کی حرکات اور سکنات کے عوامل ہیں، ان سے روکے رکھنا۔ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصْحَابَكَ، اور اس تبلیغ کے اندر، نماز کا پیغام پہنچانے کے اندر، برائی سے روکنے کے اندر، اور اسی طرح نیکی کو پھیلانے کے اندر، رائف الخیر کے جذبے کے اندر، اگر تجھے کسی قسم کی کوئی تکلیف آئے، کسی قسم کا کوئی غم دکھ پہنچے تو صبر کرنا۔ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصْحَابَكَ، جو بھی مصیبت پہنچے، جو بھی غم پہنچے، اس کے اوپر صبر کرنا۔ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، ایسے معاملات میں صبر و تحمل اختیار کرنا ہمت والوں کا کام ہے۔ یہ نصیحت ایک باپ کی بیٹے کو ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی یہی ہے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، ایک دفعہ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کیا تم میں سے کسی مرد کے اندر، کسی آدمی کے اندر اتنی ہمت بھی نہیں ہے، اتنا حوصلہ بھی نہیں ہے، وہ کیا کر سکے ایک دن کے اندر 1000 نیکیوں کو کما سکے؟ ایک دن کے اندر 1000 نیکیوں کا اہتمام کر سکے۔ صحابہ کرام کہنے لگے اللہ کے رسول، اتنی ہمت اور حوصلہ کس کے اندر ہے؟ اور ایک نیکی کمانے کے اندر ہی اتنی ہمت چاہیے، حوصلہ چاہیے، اب 1000 نیکی کمانا اور وہ بھی ایک دن کے اندر، اس کا راستہ تو بتائیے۔ محترم بھائیو، ہمت اور حوصلہ یہ سبیل المؤمنین ہے، مومنین کا راستہ ہے۔ اس راستے کے اوپر صرف مومن
کون چل سکتا ہے؟ اور کوئی نہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو تم میں سے ایک دن کے اندر 100 مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ اس کے اعمال نامے کے اندر 1000 نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ ایک اور عمل ہے، اس عمل کو کرنے والے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ بہت تھوڑے ہوں گے، لیکن یہ عمل بڑا آسان ہے۔ سنن ابو داؤد کی 5065 نمبر حدیث ہے، اس کی سند بھی صحیح ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے 2 عمل ایسے ہیں اگر کوئی مسلمان ان کے اوپر کاربند ہو، ان کے اوپر پابندی اختیار کرے تو وہ جنت کا حقدار بن جائے گا۔ 2 عمل ہیں، فرمایا ہما یسیر ومن یعمل بہا قلیل، وہ عمل بالکل آسان ہیں لیکن ان کو کرنے والے بالکل تھوڑے ہوں گے۔ تھوڑا سا عمل ہے، آسان سا عمل ہے، اور اگر کوئی اس کو اپنا لے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے رسول وہ کون سا عمل ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ہر نماز کے بعد 10 بار سبحان اللہ کہنا ہے، 10 بار الحمدللہ کہنا ہے، 10 بار ہی اللہ اکبر کہنا ہے۔ ایک روایت تو آپ نے سنی ہوئی ہے، اس کے اوپر عمل بھی ہے کہ 33 مرتبہ اور 34 مرتبہ 100 کا جو وظیفہ کیا جاتا ہے وہ الگ حدیث ہے۔ ادھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں 2 عمل ایسے ہیں جو بالکل آسان ہیں لیکن ان کو کرنے والے بالکل تھوڑے ہوں گے، کیونکہ ان کو کرنے کے لیے ہمت چاہیے، حوصلہ چاہیے۔ اور وہ عمل کیا ہے؟ ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ کہنا ہے، 10 مرتبہ الحمدللہ کہنا ہے، 10 مرتبہ اللہ اکبر کہنا ہے۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو یہ کہے گا نا فذالک 50 و100 باللسان، اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ زبان کے اوپر 150 مرتبہ بنتا ہے۔ 150 کی گنتی بنتی ہے۔ کیسے؟ ہر نماز کے بعد 30 لگائیں تو 30 مجموعی تعداد 5 کو اس سے ضرب دیں تو یہ 150 بنتے ہیں۔ 5 نمازوں کے بعد 10 مرتبہ پڑھا اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ 150 بار بنتا ہے، لیکن یہ ترازو کے اندر 1500 کا وزن رکھتا ہے۔ 150 کا زبان سے ادا ہوا، کتنا آسان ہے، لیکن ترازو کے اندر، میزان کے اندر 1500 کی گنتی شمار کی جاتی ہے۔ دوسرا عمل اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو شخص سوتے وقت 33 مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، 33 مرتبہ الحمدللہ کہتا ہے اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ زبانی طور پر تو 100 مرتبہ بنتا ہے، لیکن میزان کے اندر یہ تسبیحات 1000 بنتی ہیں۔ صحابہ کرام نے جب یہ عمل سنا نا تو اللہ کے رسول سے گزارش کرنے لگے کہ یہ آسان تو لگتا ہے لیکن اللہ کے رسول یہ مشکل کیسے ہے؟ اس کے لیے آپ نے کہا ہمت چاہیے، حوصلہ چاہیے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کیف ہما یسیر ومن یعمل بہا قلیل، کیسے آسان اور کیسے کرنے والے تھوڑے ہوں گے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب تم سلام پھیرو گے نا یاتی احدکم، تمہارے پاس ایک آئے گا، یعنی الشیطان، شیطان آئے گا، فی منامہ، پہلے تو نیند سے قبل آئے گا، فینؤمہ قبل ان یقول، تمہارے سونے سے پہلے ہی تمہیں یہ بھلا دے گا، تم اس عمل کرنے سے پہلے ہی سو جاؤ گے۔ اور اسی طرح جب سلام پھیرو گے وَيَاتِ فِي صَلَاتِهِ، تو آ کر تمہیں کہے گا کہ فلاں تم نے کام کرنا ہے، فلاں کام کرنا ہے۔ محترم بھائیو چھوٹا سا عمل ہے لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کو کرنے والے بالکل تھوڑے ہوں گے، لیکن جو ان کو کر لے گا نا اس کو دنیا کے اندر ہی جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید تعلیم دیکھیے اور مومن کا اس کے اوپر چلنا دیکھیے، ہمت و حوصلہ، یہ سبیل المؤمنین ہے، مومنین کا رستہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بھی تم میں سے کوئی دعا کرے نا اذا دعا احدکم فلیعظم المسألہ، اسے چاہیے کہ دعا بڑے عزم اور ہمت سے کرے، دعا مانگنے میں ہمت اختیار کرے، حوصلہ رکھے۔ ایک مرتبہ دعا قبول نہیں ہوئی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ نا امید ہو جائے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اپنے سارے کے سارے جذبات کو توڑ بیٹھے، نہ، فرمایا جب بھی تم میں سے کوئی دعا کرے تو عزم اور ہمت سے کرے، وَلَا يَقُولَنَّ اللَّهُمَّ إِن شِئْتَ فَآتِنِي، اور تم میں سے کوئی یہ کبھی نہ کہے کہ اللہ تو چاہے تو دے دے، نہ چاہے تو نہ عطا کریں، نہ، بلکہ ڈٹ جاؤ اس مسئلے کے اوپر کہ ایک چیز
رب سے مانگنی ہے تو اس کو مانگ کر رہو، اس دعا کے اندر ہمت رکھو، حوصلہ رکھو۔ محترم بھائیو، دعا میں بھی ہمت اور حوصلہ صرف مومن اختیار کرتا ہے۔ ہمت اور حوصلہ یہ سبیل المؤمنین ہے۔ اسی طرح نماز کا وقت ہے تو نماز کو ادا کرنا یہ بھی ایک مومن کا خاصہ ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں، سورۃ البقرہ آیت نمبر 45 ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرو۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اور یہ بہت ہی بھاری کام ہے، بڑا کام ہے، ہمت والا کام ہے۔ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر جو عاجزی اختیار کرتے ہیں، جو رب سے ڈرنے والے ہیں، رب کے سامنے ہیں، وہ اس کے اندر کبھی نہیں ہارتے۔ محترم بھائیو، 5 وقت نماز کو اس کے وقت کے اوپر جماعت کے ساتھ ادا کرنا یہ بھی بڑے ہمت اور حوصلے کا کام ہے۔ بے نماز بڑا ہی بزدل ہوتا ہے کہ جس رب نے جس مقصد کے لیے اس کو پیدا کیا ہے اس مقصد سے دور ہے۔ بے نماز شخص نماز بھی نہیں پڑھ سکتا، اتنا بزدل ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی گزرے، حضرت عبداللہ بن عامر بن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایسے صحابی ہیں، ان کا جب مرگ موت کا وقت قریب آیا نا، مرگ کا وقت آیا، بے ہوشی کی نزع طاری ہوئی، ان کا یہ عالم ہے، بیمار ہو چکے ہیں۔ ایسی وقت میں نا مؤذن نے اللہ اکبر کہہ دیا۔ ادھر سے یہ حالت ہے کہ چلنے کے قابل نہیں ہے، اٹھ کر مسجد کے اندر جانے کے ہمت اور حوصلہ نہیں ہے، لیکن جب اذان سنی نا مؤذن کی تو کہنے لگے میرا ہاتھ پکڑو، مجھے کوئی سہارا دو اور مجھے مسجد لے کر چلے جاؤ۔ لوگوں نے کہا، ساتھیوں نے کہا آپ تو معذور ہیں، گھر کے اندر ہی رہ لیں، ادھر ہی نماز پڑھ لیں۔ انہوں نے کہا جب اللہ کے دائی نے اللہ اکبر کہہ دیا ہے، لبیک میں کیوں نہ کہوں، اللہ کے دائی کی آواز کے اوپر میں لبیک کیوں نہ کہوں۔ اتنا کہا، لوگوں کو اور تھوڑا سا زور دیا، انہوں نے بھی ہمت اور حوصلہ دیکھا اس کا، تو اس کو لے کر مسجد کے اندر چلے گئے۔ لوگوں نے مسجد کے اندر پہنچا دیا، مسجد کے اندر آئے اور اس وقت مغرب کی نماز کا ٹائم تھا۔ فَدَخَلَ مَعَ الْإِمَامِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ، مغرب کی نماز امام صاحب قاری صاحب پڑھا رہے ہیں، یہ اس کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ فَرَكَعَ رَكَعَةً، ایک رکعت ادا کرتے ہیں۔ ثُمَّ مَاتَ، ایک رکعت ادا کرنے کے بعد نماز کی حالت میں ہی اپنے رب کے حضور جا ملتے ہیں۔ یہ جس کے اندر ہمت ہوتی ہے، حوصلہ ہوتا ہے، اسی کو ایسی موت نصیب ہوتی ہے۔ محترم بھائیوں، نماز کو ادا کرنے کے لمحات میں ہمت اور حوصلہ صرف ایک مومن کے اندر ہی ہو سکتا ہے، کسی اور کے اندر نہیں۔ اسی طرح ایک روایت المستدرک للحاکم کی ہے، 1290 نمبر حدیث ہے، ایک شخص جب مومن بیمار ہوتا ہے نا تو بیماری کے اندر بھی اس کا ہمت اور حوصلہ دیکھنے والا ہوتا ہے، کوئی زیادہ چیخو پکار نہیں کرتا، صبر کرتا ہے۔ اللہ نے جو تکلیف دی ہے، جو بیماری نازل کی ہے، اس کے اوپر مومن صبر کرتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اذ ابتلیت عبد المؤمن، جب میں کسی اپنے مومن بندے کو کسی آزمائش کے اندر، کسی بیماری کے اندر اس کو مبتلا کرتا ہوں، ولم یشکننی الی افادہ، اس کے پاس جو بھی عیادت کرنے آتے ہیں ان کے پاس کوئی شکایت نہیں کرتا، نہ مجھ سے نہ شکری کا کوئی دعویٰ کرتا ہے، لوگوں کو یہ نہیں کہتا اس بیماری نے تو مجھے کھا لیا، ان لمحات نے تو مجھے توڑ کے رکھ دیا، میری تو یہ حالت بن گئی، بلکہ صبر کرتا ہے، صبر کے دامن کو نہیں چھوڑتا، اسی بیماری کی حالت میں بھی الحمدللہ کہتا ہے، رب کو راضی کرتا ہے۔ اللہ رب العزت اس کے ان شکر والے الفاظ کے بعد کیا فرماتے ہیں، میں اس بندے کو اس سے پہلی حالت سے بھی پہلے درست کر دیتا ہوں، پہلے سے بہتر اس کو صحت دیتا ہوں، اور فرمایا ثم ابدلتہ لحما خیرا من لحمہ، اس کا یہ جو گوشت ہے نا، یہ جو اس کی جلد ہے، جسم ہے، اس سے بہتر اس کو جسم عطا کرتا ہوں، ودما خیرا من دمہ، اور اس کو اس سے بہتر اس کے اندر خون پیدا کر دیتا ہوں، ثم یستانف العمل، پھر میرا وہ مومن بندہ ٹھیک ہوتا ہے، اس کے اندر ہمت پیدا ہوتی ہے، پھر وہ نیک عمل کے اندر آگے بڑھتا ہے، نیک عمل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ محترم بھائیو،
ایک کتاب ہے تاریخ دعوت و عظمیت، اس کا جلد نمبر 1 صفحہ 277 ہے۔ وقت کے سلطان ہیں، سلطان صلاح الدین ایوبی نام ہے۔ ایک مرتبہ جنگ کے دوران نہ کسی پہاڑی علاقے کے اندر پڑاؤ ڈالا، وہاں پہ قیام کیا، اور ان کو نہ سردی کی وجہ سے کافی سارا بخار ہو گیا۔ اب ساتھیوں نے حکماء نے مشورہ دیا کہ آپ ایسا کریں کہ گرم پانی کے ساتھ غسل کر لیں، اللہ آپ کی طبیعت کے اندر کوئی بہتری پیدا کر دیں گے۔ اب یہ ان کے لیے ایک خیمہ بنایا گیا، اس کے اندر نہانے کا انتظام کیا گیا۔ اب ان کا جو پانی گرم کیا گیا نا وہ زیادہ گرم تھا، لیکن ایک مومن کے اندر ہمت اور حوصلہ کیسا ہوتا ہے۔ ایک خادم کو حکم دیا کہ ٹھنڈا پانی لے کر آؤ، چشمے کا پانی تھا، زیادہ ٹھنڈا تھا، وہ لے کر آیا، اس نے پانی ڈالا تو تھوڑا سا پانی نہ ان کے جسم کے اوپر جا گرا۔ اب انسان کو سخت بخار ہو، سردی کا موسم ہو، جسم تپ رہا ہو، اور ان کے اوپر کسی طرف سے پانی ٹھنڈا گر جائے تو انسان کی حالت کیا ہوتی ہے؟ اس وقت حالت دیکھنے والی ہوتی ہے۔ جب پانی ملایا گیا نا تو پانی پھر بھی زیادہ گرم تھا۔ پھر خادم کو کہا کہ پانی اور لے کر آؤ، وہ اور لے کر آیا نا تو اس کو کہیں سے ٹھیڈا لگا، وہ سارا ٹھنڈا پانی سلطان صاحب کے اوپر جا گرتا ہے۔ پھر بھی انہوں نے اتنے صبر اور تحمل کا، ذوف کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے نا ان کا درد تو کافی ہوئی، لیکن آگے سے کہنے لگے اگر مجھ کو مارنے کا ارادہ ہے تو صاف لفظوں میں بتا دو، ایسا کیوں کر رہے ہو؟ لیکن محترم بھائیوں دیکھو، سخت بیماری کی حالت میں بھی اتنی استقامت ہے، اتنی ہمت ہے سلطان صلاح الدین ایوبی کے اندر۔ اسی طرح ایک مرتبہ کچھ ساتھیوں کو نہ کہا کہ مجھے پیاس لگی، پانی دو۔ ایک مرتبہ اس مجلس کے اندر کہا کہ پانی دو، پانی نہ آیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر پانی مانگا، پانی۔ حوصلہ دیکھو، ہمت دیکھو، اور آج کل کی ہماری کیفیت دیکھو، اگر کسی کو تھوڑی دیر کے لیے پانی نہ دیا جائے تو اس کا رویہ دیکھنے والا ہوتا ہے، لیکن ادھر ایک مومن کا ہمت اور حوصلہ دیکھو۔ پیاس سے نا اتنی شدت جب تکلیف محسوس ہوئی نا تو ساتھیوں کو کہنے لگے ساتھیوں اب تو لگتا ہے کہ میں پیاس سے مر ہی جاؤں گا۔ پھر ایک خادم پانی لے کر آتا ہے، پانی پیتے ہیں اور اس کو کچھ بھی نہیں کہتے، اتنا ہمت اور اتنا حوصلہ ہے۔ اسی طرح محترم بھائیوں، ایک مرتبہ جو حاتم طائی تھے نا، یہ سخاوت کے اندر بڑے مشہور تھے۔ ان سے ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ آپ نے کبھی اپنے سے زیادہ بلند ہمت شخص کو دیکھا ہے؟ جو آپ سے زیادہ ہمت والا ہو، حوصلے والا ہو، کہ آپ نے کسی ایسے شخص کو دیکھا ہے؟ حاتم طائی کہنے لگے کہ ہاں۔ فرمانے لگے ایک دن میں نے نا 40 اونٹ ذبح کیے، 40 اونٹوں کو ذبح کرنے کے بعد میں نے عرب کے جتنے بھی امیر لوگ تھے نا اور جتنے بھی دوسرے لوگ تھے سب کے لیے دعوت تیار کی اور عام اعلان کر دیا کہ ہر امیر اور غریب آ کے میرے ہاں دعوت کھائے، میرا دسترخوان آج سب کے لیے وسیع ہے۔ سب کے سب لوگ آتے رہے۔ حاتم طائی کہتے ہیں مجھے قضائے حاجت کا مسئلہ بنانا تو میں عرب کے اس صحرا کے ایک علاقے کی طرف چلا گیا، ساتھ ہی کچھ جنگلات تھے، میں نے وہاں پہ ایک لکڑہارے کو دیکھا، ایک شخص کو دیکھا جو نہ لکڑیاں کاٹ رہا تھا اور لکڑیاں کاٹ کر اکٹھی کر رہا تھا۔ میں نے اس کو کہا تم نے حاتم طائی کی دعوت پہ نہیں گئے؟ اس نے تو سب کو دعوت دی ہے، تم بھی چلے جاتے، آج کے دن کا کھانا وہاں سے کھا لیتے۔ اس نے کہا جو شخص اپنی محنت اور ہمت سے لکڑیاں اکٹھی کر کے کما سکتا ہے اور اس رزق کے ذریعے رزق اکٹھا کر کے کھا سکتا ہے، اپنی محنت اور ہمت سے روٹی کما سکتا ہے، اس کو حاتم کا احسان لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حاتم کہنے لگے میں جذبے سے کہتا ہوں اور اپنے دل سے کہتا ہوں کہ وہ شخص جس نے حاتم کی دعوت کو بھی قبول نہیں کیا بلکہ محنت کو ترجیح دی، ہمت کو ترجیح دی، وہ حاتم طائی سے بھی سب سے بڑا ہمت اور حوصلے والا شخص ہے۔ محترم بھائیوں، یہ جوان مردی، یہ ہمت آج ہر ایک کے اندر ہونی چاہیے۔ لوگ یہ تو رونا رو رہے ہیں کہ مہنگائی کافی ہوگی ہے، لیکن محنت کرنے سے جی کتراتے ہیں اور محنت سے دور بھاگتے ہیں۔ حالانکہ مومن جو ہوتا ہے نا اس کا تو راستہ ہی ہمت والا ہے، جرأتوں والا ہے، استقلال والا ہے، استقامت والا ہے۔ مومن کبھی اس راستے سے نہیں بھاگتا، وہ محنت کرتا ہے اور آگے بڑھتا ہے، اپنے عزیز و اقربا کے لیے روزی کماتا ہے، اس کے لیے اسے محنت کرنی پڑے، مزدوری کرنی پڑے، وہ کر گزرتا ہے، لیکن کما کر لاتا ہے حلال کا، اور حلال کی کمائی صرف مومن کما سکتا ہے اور کوئی بزدلی کمائی کر سکتا ہے۔
مومن کے اندر یہ ہمت ہوتی ہے۔ اسی طرح محترم بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو ہمت دی کہ جب وہ جوانی کی دہلیز کے اوپر قدم رکھیں تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں تزوجوا یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، جب بھی تم جوانی کی دہلیز پر قدم رکھو تو اس وقت نکاح کر لو، شادی کر لو، فإنه اغض للبصر، یہ نظر کو جھکانے کا بہترین حل ہے، واحسن للفرج، اور جسم کو بدکاری سے بچانے کا بہترین رستہ ہے۔ اور اگر اتنی ہمت نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے، جسم بیمار ہے یا رزق کمانے کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی تنگیوں کا شکار ہے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں پھر روزے کو لازم پکڑو، پھر روزہ اختیار کرو، اسی کے ذریعے اپنی ہمتوں کو اور حوصلے کو بلند رکھو۔ آج کے لمحات ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ پہلے ایک نوجوان وہ پڑھے گا، پھر اس کے بعد نوکری تلاش کرے گا، پھر اس کا نکاح کیا جاتا ہے۔ اس معاملے میں نا ہمت اور حوصلے کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ادھر سے دیکھیے تاریخ تابعین کو کھولیے، سعید ابن مسیب ہیں، ان کے پاس نا ان کی بیٹی کے لیے وقت کے بادشاہ کا رشتہ آتا ہے، اس کا جو بیٹا ہے نا وقت کا بادشاہ اس کا رشتہ بھیج دیتا ہے، لیکن یہ انکار کر دیتے ہیں کہ میری جو بیٹی ہے نا اس کو میں نے دین پڑھایا ہے، اس کو میں نے دین کی تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا ہے، وہ اگر بڑے محلات کے اندر جائے گی نا تو وہاں پہ جا کے غفلت کا شکار ہو جائے گی۔ چند دن نا ان کا ایک شاگرد غائب رہتا ہے اور اس کے بعد واپس آتا ہے نا تو استاد محترم پوچھتے ہیں کہ معاملہ کیا بنا؟ کہنے لگا میری بیوی فوت ہو گئی تھی، اس کی تدفین اور غم کے لمحات میں تھا۔ تو استاد محترم اس وقت کہتے ہیں میں اپنی بیٹی کا نکاح نہ تیرے ساتھ کرتا ہوں، کیا تجھے منظور ہے؟ اب یہ جو نوجوان تھا نا جس کی ابھی ابھی بیوی فوت ہوئی ہے، اس کی حالت یہ ہے کہ نہ تو اس کے پاس کوئی نوکری ہے، نہ کوئی کاروبار ہے، اور نہ ہی وسیع قسم کے کوئی رزق کے ذرائع ہیں، لیکن وقت کا سب سے بڑا جو عالم ہے نا وہ اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کر دیتا ہے۔ محترم بھائیو ذرا دیکھیے، ایسے لمحات آتے ہیں، لیکن ان لمحات کے اندر ہمیں استقامت اختیار کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت بھی قرآن میں کہتے ہیں کہ تم میں سے جو اس طرح کے لوگ ہیں، نوجوان ہیں، خواہ وہ لونڈے غلام ہیں یا لونڈی ہے، جو بھی ہے، ان کا نکاح کر دو۔ اگر وہ فقیر ہے نا تو اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیں گے۔ تو محترم بھائیو اسی طرح کے معاملات ہیں، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی شریعت کی یہ تعلیم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی ہمت اور حوصلہ عطا کیا۔ یہ المعجم الکبیر طبرانی کی 1186 نمبر حدیث ہے، سند بھی صحیح ہے، ام مبشرہ انصاریہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ان کی طرف زید بن حارثہ کا نا نکاح کا پیغام بھیجا۔ اب ان کے جو پہلے خامد تھے نا سیدنا برا بن مرور، ان سے نا ان کو محبت بڑی تھی، وہ فوت ہو گئے۔ تو جب اللہ کے رسول نے نکاح کا پیغام بھیجا نا تو آگے سے انہوں نے جواب دیا، اللہ کے رسول مجھے اپنے خامد سے بڑی محبت تھی، میں نے اس کے بعد یہ عہد کیا ہے کہ میں ان کے بعد نہ کسی اور سے شادی نہیں کروں گی۔ اس طرح کی ہمت اور حوصلہ اس میں نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی نا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے ان ھذا لا یصلح، تمہارا یہ کہنا بالکل بھی درست نہیں ہے۔ اگر پہلی مرتبہ نصیب آزمایا، اللہ نے نیک خامد عطا کر دیا تو اللہ تجھے اب بھی عطا کر سکتے ہیں۔ محترم بھائیو ذرا دیکھیے، انہوں نے بعد میں نکاح کیا، اس سے پہلے سیدنا ام سلمہ کا دیکھ لو، ان کا خامد فوت ہوا نا تو ان کی بھی یہی کنڈیشن تھی، یہی کفیت تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا بتائی، ان اللہم اجرنی فی مصیبتی، وہ دعا بتائی۔ جب انہوں نے وہ دعا کی نا تو وہ سوچنے لگی کہ میرے جو پہلے خامد تھے ان سے بہتر کون ہو سکتے ہیں، لیکن جب ہمت کی، حوصلہ کیا نکاح کی طرف آنے کا تو اللہ رب العزت نے اسباب ایسے پیدا کیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنا یعنی کہ پیغام بھیج دیا، تو اللہ نے ان کو ان سے بہتر یعنی کہ خامد عطا کر دیے۔ تو یہ بھی ہمت اور حوصلے والا کام ہے، اس کے اندر بھی آگے بڑھنا چاہیے۔ اور کچھ عورتوں کے اندر نا حوصلہ ہوتا ہی بڑا ہے، اللہ رب العزت نے ان میں حوصلہ رکھا ہی بڑا ہوتا ہے۔ سیدنا انس سے روایت ہے کہ ابو طلحہ کا نا وہ بیٹا بیمار ہو گیا، مشہور قصہ آپ نے سنا ہوا ہے۔ جب وہ گھر کے اندر آئے نا تو اس سے پہلے وہ انتقال کر چکے تھے۔ جب گھر کے اندر آئے تو بیوی ام سلیم سے پوچھا کہ
بچے کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا کہ بچے کی طبیعت اب پہلے سے بہتر ہے، وہ سو رہا ہے۔ اب معاملہ کیا بنا؟ ہمت اور حوصلہ دیکھیے، بیوی نے خامد کے لیے کھانا تیار کیا، کھانا کھایا، جس طرح بھی میاں بیوی کے لمحات ہیں انہوں نے رات گزاری، اور جب صبح ہوئی نا فلما اراد ان یخرج علمته انه قد مات، جب وہ گھر سے جانے لگے نا نماز کے لیے، تب ان کو علم ہوا، ان کو یہ علم پہنچایا گیا کہ تمہارا بیٹا نا رات کو فوت ہی ہو گیا تھا۔ لیکن معاملہ کیا ہے؟ ہمت کیا ہے؟ حوصلہ کیا ہے؟ اس اللہ کی بندی کا، اس نے ایک کسی قسم کا اپنے خامد کو کسی قسم کی تکلیف کے اندر مبتلا کرنے کا سوچا تک نہیں۔ اتنی ہمت، اتنا حوصلہ، اور آج کسی کے گھر میں کوئی تھوڑا سا معاملہ بن جائے نا تو لمحات دیکھنے والے ہوتے ہیں۔ اسی طرح محترم بھائیو، ابو طلحہ کہتے ہیں میں مسجد کے اندر گیا، فسلم النبی جی، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی اور اللہ کے رسول کو وہ سارے کے سارے واقعے کی خبر دی۔ اللہ کے رسول نے نا ان کے لیے دعا کی کہ اللہ تمہیں آج کی رات میں برکت عطا کرے۔ اس حدیث کے نا ایک راوی ہے سفیان بن عیینہ، وہ کہتے ہیں فقال رجل من الانصار، مجھے انصار کے ایک آدمی نے، ایک صحابی نے یہ خبر دی، کہتے ہیں فرأیت لہما، میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، اس کے بعد ان کے ہمت اور حوصلے کے بدلے، ان کے صبر کے بدلے اللہ رب العزت نے لہما تسعۃ اولاد، اللہ نے ان کو 9 بیٹے عطا کیے، 9 بیٹے عطا کیے۔ آج اگر کسی کے ہاں 1-2 بیٹیاں ہو جائے نا تو خامد بھی ہمت اور حوصلہ چھوڑ دیتا ہے، عورت کا بھی یہی معاملہ ہے، اور ایک دوسرے کو قصوروار ٹھہرانا شروع کر دیتے ہیں۔ محترم بھائیو، بیٹی یا بیٹے کا ہونا یہ اللہ رب العزت کی عطا ہے۔ انہوں نے ہمت رکھی، حوصلہ رکھا، اللہ نے بدلے میں ان کو 9 بیٹے عطا کیے۔ قد قرأ القرآن، سارے 9 کے 9 جو تھے نا سارے کے سارے حافظ قرآن بنے۔ محترم بھائیو، آئیے ذرا آخری باتوں کو بھی سمعت فرمائیے۔ اللہ رب العزت کے فرامین کی روشنی میں ایک مومن کے اندر ہمت اور حوصلہ ہونا چاہیے، اور حق کو بیان کرنے کے اندر ہمت ہونی چاہیے۔ ایک روایت سناتا ہوں جو ہم سب کے لیے نا، بلکہ ہر کیٹاگری کے مومن کے لیے نا مشعل راہ ہے، خواہ وہ بچہ ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، مرد ہے، عورت ہے۔ المجمل اوس کی 897 نمبر حدیث ہے، سند بھی صحیح ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان اللہ عز و جل، اللہ رب العزت جو ہے نا یحب، اس بندے سے محبت کرتے ہیں، اذا عمل احدکم، تم میں سے جب بھی کوئی عمل کرے، عملاً کوئی بھی عمل، یہ نکرہ لفظ ہے، کوئی بھی عمل ہے، ان یتقنہ، لیکن جب وہ اس عمل کو کرتا ہے نا تو بڑی ہی ہمت اور حوصلے سے مکمل کرتا ہے، اور بڑی ہی پابندی سے اس مسئلے کو نا حق ادا کرتا ہے۔ مثلا ایک شخص ماپ تول کر رہا ہے، دکاندار ہے، جب وہ ماپ تول کرتا ہے نا تو پورا تولتا ہے، پوری ایمانداری سے تولتا ہے۔ ایک شخص کا کوئی بھی کاروبار ہے، دروازے بنانے کا ہی کاروبار ہے، وہ دروازہ بناتا ہے تو اس میں کسی قسم کی یعنی کہ نہ کمزوری نہیں رکھتا، کوئی فریج کا، اے سی کا کام کرتا ہے، اس میں ایمانداری اختیار کرتا ہے۔ ایک معلم ہے یا معلمہ ہے، ایک استاد ہے یا خطیب ہے یا قاری ہے، کوئی بھی ہے، جب وہ پڑھا رہے ہوتے ہیں، بخاری پڑھانے میں، مسلم پڑھانے میں، دوسری کتب کی اسٹڈی میں، مطالعے میں، وہ بڑی ہی محنت سے پڑھاتا ہے اور اس کا حق ادا کرتا ہے۔ ادھر سے وہ مکمل حق ادا کرتا ہے، ادھر سے اللہ رب العزت کی محبتوں کا اس کے اوپر نزول ہو رہا ہوتا ہے۔ ایک حافظ قرآن کہنے لگا جب بھی گردان کرتے ہیں یا جب بھی پڑھتے ہیں نا تو گلا بیٹھ جاتا ہے، اس کا حل کیا ہے؟ میں نے کہا بھائی اس کے اندر مزید محنت کرو، مزید اپنے تلفظ کو درست کرو، تجوید و قرات کے اندر آگے بڑھو، جتنی محنت کرو گے اتنی اللہ رب العزت کی محبتوں کے حقدار بنو گے۔ اور آج حالت کیا ہے؟ کالج سکول کے اندر جو استاد پڑھاتا ہے نا وہ کلاس وہاں پر بھی پڑھاتا ہے، لیکن بعد میں اس نے نا ٹیوشن سینٹر کھولے ہوتے ہیں، وہاں پہ اس کو محنت سے پڑھا نہیں سکتا، لیکن یہاں پہ اس کو وہی بات سمجھا دیتا ہے۔ یہ ایمانداری نہیں ہے، یہ مسئلے کے اندر دھوکہ ہے۔ محترم بھائیوں، کسی بھی کیٹاگری کا کوئی بھی شخص ہے، مسئلہ بیان کرنے میں، مسئلے کو سننے میں، سمجھنے میں، تحقیق کرنے میں، خطابت کے اندر بھی، ہر معاملے میں ہمیں مکمل حق ادا کرنا چاہیے۔ شیخ الاسلام احمد ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ سے نا
وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ربما طلعت علی الآیۃ الواحدہ، بعض اوقات ایسا لمحہ آتا کہ ایک آیت کی تفسیر کو سمجھنے کے لیے نا مجھے 100 تفسیروں کا مطالعہ کرنا پڑتا، ایک آیت کی تفسیر کو سمجھنے کے لیے۔ اور آج قرآن سے ہم کتنے دور ہیں۔ ثم صلی اللہ الفہم، کہتے میں 100 تفسیروں کا مطالعہ کرتا، پھر بھی اللہ سے دعا کرتا یا اللہ مجھے فہم دے۔ وَأَقُول، اور میں کہتا یا معلم آدم و ابراہیم فعلمنی، اے آدم اور ابراہیم کے استاد، اے آدم اور ابراہیم کے رب، مجھے اس آیت کی تفسیر سمجھا دے۔ پھر کہتا کنت اذهب الى المساجد المہجورہ، میں ایسی مساجد کی طرف جاتا جہاں پہ کوئی نہ ہوتا، اور ایسے ویران مکانات کی طرف جاتا جو کھنڈرات کے اندر بدل چکے، اور قبرستانوں کے اندر جاتا وَأُمَرِّغُ وَجْهِ فِي التُّرَابِ، اور میں اپنی پیشانی کو نا زمین کے اوپر رگڑتا اور کہتا اے اللہ یا معلم ابراہیم و آدم فہمنی حاضح الآیہ، اے اللہ مجھے قرآن کی اس آیت کی نا تفسیر سمجھا دے۔ محترم بھائیو، آج ہم کتنے غافل ہیں، قرآن کو تلفظ پڑھنے سے کے ساتھ پڑھنے سے بھی دور ہیں، قرآن کا ترجمہ۔ اور دیکھو جو لوگ ایک مرتبہ ترجمہ پڑھ لیتے نا بعد میں وہ اس کا نا دہرائی نہیں کرتے، اتنے غافل ہیں۔ حالانکہ جو مومن ہوتا ہے نا وہ ایسا نہیں ہوتا۔ آئیے ذرا دیکھیے، ایک 2014 کا واقعہ ہے، یہ عموماً طلبہ و طالبات کے لیے ہے۔ 2014 کا واقعہ، چائنا کے اندر نا ایک لڑکی تھی، وہ گھر سے نا اپنا کورس کرنے کے لیے نکلی، اور وہ نا انگلش کا کورس کر رہی تھی۔ وہ لوگ وقت کی کتنی قدر کرتے ہیں اور کتنی اہمیت دیتے ہیں، اور ہمت اور حوصلہ دیکھو۔ وہ راستے کے اندر جا رہی تھے نا، اچانک وہاں پہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ ایکسیڈنٹ ہوا، اس نے نا فون نکال کے ایمبولینس ہسپتال کے عملے کو فون کیا، انہوں نے کہا ہم کسی اور مریض کو نا لینے کے لیے جا رہے ہیں، تو آنے کے بعد آئیں گے تو کچھ ٹائم لگ جائے گا۔ اب نا اس کے یعنی کہ چوٹیں لگ چکی ہیں، زخمی ہو چکی ہے، اس کے نا مختلف مقامات جسم کے حصوں سے خون بھی نکل رہا ہے، لیکن پھر بھی اس کا نا جو بیگ تھا وہ دور گر پڑتا ہے۔ وہ ہمت کرتی ہے اور رینگتے ہوئے نا اپنے اس بیگ کو اٹھاتی ہے، اس میں سے آئی پیڈ کو نکالتی ہے، اس کے اندر نا انگلش ڈکشنری، وہ انگلش نا لینگویج کا کورس کر رہی تھی، انگلش ڈکشنری کو کھولتی ہے، اور ایمبولینس آنے میں نا 20-25 منٹ لگتے ہیں۔ ان 20-25 منٹوں کے اندر اس نے تقریباً نا 135 نئے الفاظ یاد کیے۔ 135 الفاظ، یہ ان کی کفیت ہے۔ اور ہمارے ہاں طلبہ و طالبات کی کفیت یہ ہوتی ہے، ایک سال کے اندر نہ 3-4 مرتبہ تو چھٹی کرتے ہیں، اس کے اندر نانی کو وہ فوت کر دیا جاتا ہے، پھر کبھی دادے کو فوت کر دیا جاتا ہے، پھر کبھی کیا بیماری، کبھی کیا بیماری۔ اتنی غفلت دین کے معاملے کے اندر جو بھی طالبات ہیں ان کو تو اور زیادہ محنت کرنی چاہیے، قرآن کا ترجمہ پڑھنے میں، الفاظ کو ان کو سیکھنے میں آگے بڑھیے، ہمت کیجیے، حوصلہ رکھیے۔ شروع میں نے سورہ مومن کی آیت پڑھی، اللہ رب العزت نے یہ کیوں یعنی کہ سورہ مومن کیوں اتری، اس کا نام کیا ہے، وجہ تسمیہ کیا ہے۔ ادھر سے فرعون نے نا سارا دربار لگا لیا، آخری بات سنیے، سارا دربار لگا لیا، اور اس نے نا سارے درباریوں سے مشورہ کرنا شروع کر دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کا کیا کیا جائے۔ وہ اس کی سرزنش بڑی آگے بڑھ چکی ہے، وہ لوگوں کو دعوت دیتا ہے، میری خدائی سے بھٹکاتا ہے، اس کا کیا علاج کیا جائے۔ کسی نے کہا کہ قتل کر دیا جائے، کسی نے کہا کہ اس کو وطن بدر کر دیا جائے۔ اور وہاں پہ نا وقال رجل مؤمن، وہاں پہ ایک مومن شخص بیٹھا تھا جس نے کیا کیا تھا، اس نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا، لیکن اس مومن کے اندر ہمت اور حوصلہ دیکھیے۔ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ وقت کے فرعون کا دربار ہے، اس نے کہا تم وقت کا بادشاہ ہے اور ایک موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایسے نظریات رکھتا ہے تو اس کو اس لیے قتل کرنا چاہتا ہے۔ اتقتلون رجل ان یقول ربی اللہ، وہ یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، کیا اس وجہ سے تو اس کو قتل کرنا چاہتا ہے؟ اس نے بڑی ہمت دکھائی، بڑا حوصلہ دکھایا کہ فرعون کے دربار کے اندر نہ حق کی آواز کو بلند کیا۔ اللہ رب العزت کو اس کی تقریر، اس کے الفاظ، اس کا ہمت اور حوصلہ اتنا پسند آیا کہ 1400 اس کے بعد نا آج 1400 سال گزر چکے، قرآن ہی اتار دیا، سورہ مومن اتار دی جس کے اندر اس کی پوری تقریر کا ذکر کر دیا۔ تو محترم بھائیو، ہمت اور حوصلہ یہ مومنین کا شعار ہے، اس کے اوپر ایک مومن ہی چل سکتا ہے اور کوئی نہیں۔ کسی بھی بدعتی کو دیکھ لو،
کسی مشرک کو دیکھ لو، کبھی وہ حق کا اعلان نہیں کر سکے گا، اس رستے پر نہیں چل سکے گا، کافر بھی نہیں چل سکتے، مجوسی بھی نہیں چل سکتے، ہندو بھی نہیں چل سکتے، یہودی بھی نہیں چل سکتے، عیسائی بھی نہیں چل سکتے۔ اور جو منافق ہوتے ہیں نا، اگر چل بھی پڑے نا تو رستے سے ہی، اللہ کے رسول جنگ کے لیے نکلے، عبداللہ بن ابی اپنے ساتھیوں کو رستے میں واپس لے گیا۔ منافق بھی بزدل ہوتا ہے، صرف مومن ہمت اور حوصلہ رکھتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح البخاری میں کہ مومن کو یہ دعا کثرت سے کرنی چاہیے، بزدلی سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وضلاء الدین۔ اے اللہ میں تجھ سے ہم غم سے اور اس کے علاوہ سستی سے، بے بسی سے، والجبن اور بزدلی سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ تو محترم بھائیو، مومن کبھی بزدل نہیں ہوتا، مومن کے پاس ہمت ہوتی ہے، حوصلہ ہوتا ہے۔ وہ شاعر کہتا ہے کہ میرے تن کے زخم نہ گن، میری آنکھ میں ابھی نور ہے، میرے بازوؤں پہ نگاہ کر، میرا حوصلہ ذی شعور ہے۔ میں اس قبیلے کا فرد ہوں جو حریف سیلے بلا صدا رہا، اسے مرد فرد کا خوف کیسا جو کفن بندش صدا رہا۔ لہو میرے غنیم نہ بھول کہ غم کی جو سب ہے اس کو زوال ہے، تیرا ظلم و جبر بلا سہی، میرا حوصلہ بھی کمال ہے۔ ہاں محترم بھائیو، یہ ہمت اور حوصلہ ہمارے اندر ہونا چاہیے، یہ ہمت پیدا ہونی چاہیے۔ تجھے جوش گزند پہ ناز ہے، مجھے ناز زخم بدن ہے، بدن پہ ہے، یہی نام بر ہے بہار کا جو گلاب میرے کفن پہ ہے۔ تو ہمت کیجئے، حوصلہ کیجئے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے، جہاد کے معاملے میں، نماز کے معاملے میں، نیک اعمال کرنے میں ہمت اور حوصلہ اپنائیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وللسائرین